متنازع ہے اور اس کے شہری بھارت پاکستان کے شہری نہیں ہیں، تو جب ہم شہری نہیں ہیں تو یہ ممالک اپنی اس ریاست میں اپنی سیاست بھی نہیں کر سکتے ہیں، اپنے ملک کی مین سٹریم پارٹیوں کو یہاں نہیں لانچ کر سکتے ہیں، یہاں آزادی سے پہلے الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں، اور ہم جانور ہیں کہ جدھر کوئی ہانکے ہم ادھر چلے چلیں، جو ملک جدھر ہانک کر لے جائے ہم ادھر چلے چلیں۔ ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں، ہم نسلی لوگ ہیں، ہمارے آبا و اجداد تھے، انہوں نے تحریک لڑی تھی، ہم ان کی نسلوں سے ہیں، ہمیں نمائندگی نہیں دی جائے گی تو انشاءاللہ ہم تم ان جنگلوں میں بھگا بھگا کے ماریں گے، ہم تمہیں نمائندہ نہیں تسلیم کریں گے۔ آج کے بعد ریاست جموں کشمیر کی عسکری قیادت بیس کیمپ کے پاس ہوگی۔ اگر کوئی عسکریت ہم لانچ کریں گے، ہم مشاورت کریں گے ابھی کہ ہم عسکریت کو کیسے چلائیں۔ ہم جتنی عسکری پارٹیاں یہاں رہی ہیں ان کو متحد کریں گے، اور جتنی نیشنل پارٹیاں ہیں ان کے لیڈر سے ہم گزارش کریں گے کہ اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ اب اگر عسکریت چلے گی تو وہ ریاست جموں کشمیر کی قیادت کے نیچے چلے گی انشاءاللہ العزیز۔ کوئی ملک ہماری مدد کرے گا عسکریت کے لحاظ سے تو ہمارے نیچے آ کر، ہماری قیادت کے نیچے آ کے مدد کرے، نہیں تو ہمیں اس کی مدد کی ضرورت۔ اگر وہ چڑھ کر ہمارے سر پہ اوپر اگر کمان کر کے کہے کہ ہمارے نیچے عسکریت لڑو تو ہم یہ عسکریت لڑیں گے۔ کسی نے اگر ریاست جموں کشمیر میں جہاد کرنا، عسکریت لڑنی ہے تو ریاست جموں کشمیر کے بیس کیمپ پونچھ کے اندر سے ہماری قیادت کے نیچے آ کر عسکریت لڑے گا، ورنہ ہم کسی ایسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی عسکریت کو چلنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں مسلمان غیر مسلمان کا یہ چورن بکنے نہیں دیں گے، عسکریت کریں گے، جہادی تنظیموں کے ساتھ مشاورت کریں گے، بیٹھیں گے ان کے لیڈروں کے ساتھ مشورہ کریں گے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں گے، افغانستان کے لوگوں سے مشورہ کریں گے، بنگلہ دیش سے مشورہ کریں گے۔ اگر تم بھارت پاکستان دنیا سے مشورہ کر سکتے ہو، ہم انشاءاللہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ عسکریت کے اندر بھی پوری دنیا کو اپنے اعتماد میں لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اپنی باقاعدہ ایک فورس بنا کر، دفاع بنا کر عسکریت کریں گے۔ یہ جو چھپ چھپ کے کوئی عسکریت ہو رہی ہے، اس سے ہماری اس تحریک کا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی ایجنسی کی کسی عسکریت کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر عسکریت چلے گی، ہم بنگلہ دیش سے بھی مدد لیں گے، ہم پاکستان سے بھی مدد لیں گے، ہم بھارت سے بھی لیں گے، ہم چائنا سے بھی لیں گے، ہم افغانستان سے بھی لیں گے، لیکن عوام سے لیں گے۔ فوجوں نے ظلم کیا ہے، وہ فوجیں ہماری عسکریت کا اب کبھی حصہ بن سکیں گی، ان کے خلاف ہماری جنگ ہے، وہ ہماری عسکریت کا حصہ نہیں بن سکیں گی۔ جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، یہ آخری ایک پوائنٹ ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ غیر مسلم ہمارے ریاست میں پنڈت سکھ اور ہندو ہیں، ان کو بھی ہم اعتماد میں لیں گے عسکریت کے لحاظ سے کہ بھائی ہم ریاست کی 85,000 سے اوپر نیچے لگ بھگ یہ ریاست ہے، اس کی عسکریت اور قیادت ہم رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ کے حقوق کے ہم ضامن ہیں، آپ کو اعتماد میں لے کر یہ عسکریت کریں گے۔ اب آپ کو اعتماد میں لیے بغیر ہم کوئی بھی عسکریت چلائیں گے نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اپنے ذمہ اپنے ساتھ رہنے والے غیر مسلم کو قتل کرتا ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے بھی آئے گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ یہ پروپیگنڈا کر کے ہماری تحریک کو دہشت گردی میں ڈالا گیا، اب ہم اس پروپیگنڈے کو نہیں چلنے دیں گے۔ ہماری تحریک دہشت گرد الیکشن لڑ کر 2 3 4 5 سال کے لیے وزیر اعظم بن کر 8 لاکھ پینشن لے رہے ہیں، اور تمہارا مزدور بیچارہ مزدوری کے لیے ترس رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ آج کے بعد یہ پینشن ان کو لینے، یہ ہم اس پینشن کے خلاف ہم پبلک کے اندر عوام میں جائیں گے، عوام کو ان کے خلاف کھڑا کریں گے، مزدوروں کو، اور ہم اس عوام کو کھڑا کریں گے، ہم ان کو یہ پینشن لینے نہیں دیں گے۔ اور آخری ایک بات ہے، آپ لوگ شاید اور یہاں پہ بہت سے اداروں کے لوگ کھڑے ہیں، کل سے ایس ٹی ایم صاحب نے، ایس ایچ او صاحب نے، ڈی سی صاحب سب نے مجھے روکا، کچھ ویڈیو تھی سوشل میڈیا کے اوپر، ان کی وجہ سے روکا مجھے کہ پریس کانفرنس نہیں کرو، پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہتے۔ یاد رکھو یہ ریاست کے ادارے یہ ہمارے ہیں، یہ پولیس ہماری ہے، یہ ڈی سی صاحب ہمارے ہیں، یہ ایس ڈی ایم صاحب ہمارے ہیں، یہ ریاست ہماری ہے،
اس کا ہر ایک ادارہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر تحریک آزادی کشمیر میں رکاوٹ بنے گا تو پھر یاد رکھنا ہم آپ کی عزت نہیں کریں گے. تحریک آزادی کشمیر کے لیے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. آج کے بعد تحریک آزادی کشمیر کے لیے رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہے. تحریک آزادی کشمیر سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے مطابق ہمیں پہلے سے رجسٹریشن ہے, اور تحریک آزادی کشمیر کے اندر ہمیں رجسٹریشن کر کے تحریک آزادی لڑنے کی کوئی ضرورت. اگر یہ پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے گی تو آپ بعد میں پولیس سے پہلے ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہیں جو آپ کی عصمت دریاں ہو چکی ہیں. اللہ تمہیں قیامت والے دن عدالت میں پہلے کھڑا کرے گا, بعد میں پولیس کا حساب ہوگا. پولیس والے تھے یہ بات کی بات ہے, پہلے ریاست کے باشندے تھے تم. ایجنسی والے تھے بات کی بات ہے, پہلے ریاست کے باشندے تھے تم. اس ریاست کی حفاظت کے لیے تم ان لوگوں کے ساتھ کیسے نہیں کھڑے ہوئے جنہوں نے زندگیاں وقف کی ہیں تحریک کی آزادی کشمیر کے لیے, زندگیاں وقف کی ہیں. ان کے راستے میں اگر آج کے بعد کوئی رکاوٹ آتا ہے, کوئی ادارہ, کوئی ایجنسی, تو بھائی آپ لوگ آج آپ کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ, آپ کے لیے میں دعا گو ہوں. اللہ رب العزت آپ کے ہاتھوں سے اس ریاست کو اسی سال آزادی دلوائے. ہم بھی جا کر سری نگر کے لوگوں سے ملیں. یہ واگا بارڈر سے جا سکتے ہیں, اگر یہ انڈیا جائیں, انڈیا پاکستان آئے, کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ معزز ہیں, وہ بڑھیں, وہ پھیلیں, وہ ٹیکنالوجی بڑھائیں, وہ میڈیکل میں بڑھیں, وہ آئی ٹی میں بڑھیں, ہم دعا گو ہیں. لیکن اگر تم ہمیں سری نگر مظفر آباد کو ملنے نہیں دو گے, انشاءاللہ العزیز ہم روند کر کچل کر اور ہم اپنی انشاءاللہ یہ لائن بحال کر کے ہم اپنی ریاست کے لوگوں سے ملیں گے. یہ حق ہم سے کوئی چھین سکتا نہیں, چھین سکتا ہے. یہ میری گزارش ہے, اس پریس کانفرنس کو غور سے سنیے. نہ ہماری پریس کانفرنس کسی ملک کے خلاف تھی, نہ کسی ادارے کے خلاف تھی, لیکن نہ اپنے ریاست کے خلاف تو ہو نہیں سکتی. ہم ریاست کے اندر کوئی گڑبڑ قبول نہیں کریں گے. آنے والے وقت میں شاید ایجنسیاں ریاست کے اندر کچھ تنظیموں کو بھڑکا کر ہمارے خلاف لڑانے کی کوشش کرے گی. خود میدان میں نہیں آتے یہ بزدل, لڑانے کی کوشش کریں گے. ہم آپس میں لڑیں گے نہیں لڑیں گے انشاءاللہ. ہم آپس کے کسی ادارے کے خلاف لڑیں گے نہیں لڑیں گے. ہم میچور ہیں, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم باصلاحیت لوگ ہیں, ہم انٹلیکچوئل لوگ ہیں. ہم جاہلوں والا کام کبھی نہیں کریں گے. نہ اس ریاست کی تحریک کو دہشت گردی کا لیبل لگنے دیں گے. نہ یہ پاکستان کی تحریک ہے, نہ یہ بھارت کی تحریک ہے. یہ ریاست جموں کشمیر کی تحریک ہے. ہم اس کو لڑیں گے. ہم انشاءاللہ بیس کیمپ بنائیں گے, اور انشاءاللہ میں اپنی جام باز فورس بنانے کا آج اعلان کرتا ہوں. وہ میں 10 اضلاع میں بناؤں گا, پھر گلگت بلتستان میں بناؤں گا. اس کے راستے میں اگر ہمارا ریاست کا ادارہ کوئی آتا ہے, آپ عوام سے گزارش ہے, میں ان کے خلاف کوئی اعلان جہاد, اعلان جنگ نہیں کر رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں. لیکن اگر انہوں نے میرے خلاف کوئی حربہ کیا ہے, اگر کوئی اقدام کیا, تو پھر آپ گواہ رہنا, آپ نے کھڑے ہونا ہے. آپ عہد کریں کہ میرے دل کے اندر اس ریاست کا درد ہے, میرے دل کے اندر عصمتیں جو لٹی ہیں ان کا درد ہے, میرے دل کے اندر ہمارے نوجوانوں کے قتل ہونے کا درد ہے. میں کسی ایجنسی کا بندہ نہیں, کسی حکومت کا بندہ نہیں, کسی سیاسی لیڈر کا بندہ نہیں. میں اکیلا ہو کر سامنے آیا ہوں, اکیلا رہوں گا. اگر آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے دیں, نہیں دینا ہے تو یاد رکھو, ایک دلیر بزدل قوموں کا دلیر بندہ صرف پھانسی ہی چڑھتا ہے, پھر بعض میں جنازے پہ لوگ آ کر کہتے ہیں یہ بہت اچھا بندہ تھا, دلیر بندہ تھا. تو میں یہ اعلان کرتا ہوں آج, جو زندہ ہوتے میرے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے, ان کے لیے میں کہتا ہوں میرے جنازے کے اوپر بھی کل مجھے پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے اس تحریک کے لیے, تو پھر جو زندہ ہوتے میرے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے, وہ پھر خالد ابراہیم صاحب سے میں نے بات کی تھی, وہ پھر میرے جنازے پہ آ کے جنازے کو کندھا دینے کی ان کو ضرورت نہیں ہے, مت آئیں. تو یہی میری بات تھی. بہت شکریہ, یہی پیغام تھا. یہ پورے ریاست تک پہنچائیں, پاکستان تک پہنچائیں, بھارت تک پہنچائیں, سیکیورٹی کونسل تک پہنچائیں, یونائٹڈ نیشن تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ ہم
لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم